ایک اور صفت جو ہم میں پیدا ہونی چاہیے وہ روح مسابقت ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ حدید میں فرماتے ہیں سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها كعرض السماء والارض اعدت للذین آمنوا باللہ ورسولہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ اس آیہ کریمہ میں بڑے ہی لطیف پیرایا میں روح مسابقت پیدا کرنے اور اسے قائم رکھنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں اپنے انعامات یاد کرا اور ان کی عظمت ہماری آنکھوں کے سامنے رکھ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے جو جنت تمہارے لیے تیار کی ہے اس کی قیمت زمین اور آسمانوں کی قیمت سے زیادہ ہے۔ یہ زمین، اس کی سارے ہیرے اور جواہرات اور سونا اور دوسری معدنیات اور یہ درخت اور یہ کھیتیاں، جب سے یہ پیدا ہوئی ہے زمین اس وقت سے جب تک یہ ختم نہ ہوئے ہو، اور پھر ستارے، ان سب کی تم اپنے تصور میں کوئی قیمت لگاؤ۔ اس قیمت سے زیادہ قیمت ہے اس جنت کی جو میں نے تمہارے لیے تیار کی۔ بہت بڑے انعامات ہیں جو تمہیں عطا کیے گئے، تو ان انعامات کے حصول کے لیے سابقو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، کون زیادہ انعام حاصل کرتا ہے۔ ہر ایک کو کم سے کم انعام وہ ملے گا جس کی قیمت اس عالمین کی قیمت ہے۔ یہ زمین، آسمان، اس کے ستارے، جہاں تک ہمارے وہم بھی ابھی تک نہیں پہنچے، وہ موجودات جو ہیں ان کی جو بھی قیمت ہے اس سے زیادہ کم سے کم اس جنت کی قیمت ہے، تو جو اس سے زیادہ بھی انعام ملے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کم سے کم انعام جب اتنا بڑا ہے تو تم میں سے ہر ایک کو کوشش کرنی چاہیے کہ دوسروں سے آگے بڑھے اور دوسرے بھائیوں سے زیادہ انعام حاصل کرے، دوسروں سے زیادہ قربانیاں دے، خدا کی راہ میں دوسروں کی نسبت، دوسرے بھائیوں کی نسبت زیادہ تکالیف اور اذیتیں برداشت کرنے والا ہو، راتوں کو زیادہ جاگنے والا ہو، دنوں کو اپنے زیادہ اوقات کو خدا کے لیے خرچ کرنے والا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سابقو، لیکن ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ تمہاری کوششیں کافی نہیں، اس لیے ہم نے ان جنتوں کا حصول تمہارے لیے ممکن بنانے کے لیے اس جنت کے ایک طرف اپنی مغفرت کو رکھا ہے اور جنت کے دوسری طرف اپنے فضل کو رکھا ہے۔ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، اور آخر میں کہا ذالک فضل اللہ ہے، اور درمیان میں کہا جنت عرضھا کعرض السماء والارض۔ تو ہمیں یہ بتایا کہ اتنا بڑا انعام ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ تم اپنی کوششوں کو اگر انتہا تک بھی پہنچا دو تو تم صرف اپنے عمل کی وجہ سے اس انعام کے مستحق نہیں ہو سکتے، اس لیے، اور ہم چاہتے ہیں کہ تمہیں یہ انعام ملے، اس لیے ہم نے اس انعام کو تمہارے لیے ممکن بنانے کے لیے یہ طریق اختیار کیے ہے کہ جنت کے ایک طرف اپنی مغفرت رکھ دی اور دوسری طرف اپنے فضل کو رکھ دی، اس لیے تمہیں مل جائے گا، لیکن ایک شرط ہے کہ تم سابقو کا نمونہ دکھاؤ، ایک دوسرے سے مسابقت اختیار کرو، صرف یہ ذمہ داری تم پر ہم ڈالو، پھر جو خامی رہ جائے گی اس کی تمہیں فکر نہیں کرنی چاہیے، تمہیں کوئی غم نہیں کرنا چاہیے، یہ جنت مل جائے گی، اتنا عظیم انعام تمہیں مل جائے گا۔ تو ہماری جماعت میں روح مسابقت جو ہے وہ قائم رہنی چاہیے، یعنی یہ نہیں کہ بعض جماعتیں کہیں کہ کراچی چندہ دے دے گا، ہمیں اس طرح توجہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، یا یہ بعض جماعتیں یہ کہیں کہ مرکز سے لوگ آ کے اصلاح و ارشاد کا کام کر لیں گے، ہمیں اس طرف توجہ کرنے کے لیے یہ نہیں، بلکہ یہ ہر ایک یہ کہے کہ مرکز کے پورے وقت
کام کرنے والے مربی جتنا کام کرتے ہیں ہم ان سے زیادہ کام کریں گے، ان سے آگے بڑھ جائیں گے، یہ زیادہ استحقاق رکھتے ہیں خدا تعالیٰ کے بہتر انعامات پانے کا، ہم پائیں گے، ان سے آگے بڑھیں گے۔ یہ نہیں کہ وہ نہ پائیں، وہ بھی پائیں، لیکن ان سے زیادہ ہم پائیں گے۔ ہر ایک کے اندر یہ روح ہونی چاہیے، اور صرف اس نسل میں نہیں، کیونکہ ہمارا کام اس نسل کے کام پر ختم نہیں ہو جاتا۔ یہی روح جو ہے، روح مسابقت، وہ اگلی نسل کے اندر بھی پیدا کرنی چاہیے اور اسے قائم رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، جس کے لیے خدام الاحمدیہ اور اطفال احمدیہ اور ناصرات احمدیہ کو قائم کیا گیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کریم میں فرمایا کہ میں جو کہتا ہوں کہ جنت کی طرف روح مسابقت کے ساتھ تیز قدم اٹھاتے ہوئے بڑھتے چلے جاؤ، میری کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، کہ ہر ایک شخص یا قوم کا ایک مطمع نظر ہوتا ہے، تم خیرات کے تعلق میں روح مسابقت کو اپنا مطمع نظر بناؤ۔ اور یہاں الخیرات کے ایک معنی احکام قرآنی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری جگہ فرمایا وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا، کہ قرآن کریم کے احکام خیر ہیں۔ یہ ایک لفظ میں قرآن کریم کی یہاں تعریف بیان کی گئی ہے، یعنی ان میں بھلائی ہی بھلائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ فرمایا کہ جب میں کہتا ہوں سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ، تو اس جنت سے مراد قرآنی احکام کی تعمیل ہے، قرآن کریم پر عمل کرنے جنت ہے، جو اس دنیا میں ہمیں عمل کرتے ہوئے ملتی ہے، اور آخری دنیا میں وہ ایک اور شکل کو اختیار کر جائے گی۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جہاں ہم قرآن کریم کے قرآنی شریعت کے مطابق اعتقادات صحیحہ رکھتے ہیں اور اعمال صالحہ بجا لاتے ہیں، وہاں ہمارے صحیح اعتقادات درختوں کی کا روپ دھر لیں گی، اور ہمارے اعمال صالحہ جو ہیں وہ نہروں کی شکل میں ظاہر ہوں گی۔ تو عمل صالح ان درختوں کو سینچے گا اور اس سے ہمیں پھل ملیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس جنت کی طرف میں تمہیں بلاتا ہوں، وہ جنت میں اسی دنیا میں مل سکتی ہے، اور اس دنیا میں وہ جو جنت ہے اخروی، ہم اس وہاں اللہ تعالیٰ پہنچا دے اپنے فضل سے، لیکن وہاں سے کھڑے ہو کے دیکھیں تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو اس دنیا کی جنت ہے، وہ اخروی جنت کے جو درخت ہیں ان باغات کے، وہ یہاں اعتقادات کی شکل میں نظر آتے ہیں، اور جو وہاں نہریں چل رہی ہیں وہ ان دنیا والوں کو اعمال صالحہ کی شکل میں نظر آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں بھی تمہیں جنت مل جائے گی، قرآن کریم کے احکام پر عمل کرتے ہوئے روح مسابقت کا مظاہرہ کرو، اس دنیا میں جنت پالو گے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ اگر قرآن کریم کے احکام پر ساری دنیا عمل کرنا شروع کر دے تو یہ دنیا حقیقتاً جنت بن جائے یہاں رہنے والوں کے لیے۔ تو جب سابقوں میں ایک تو روح مسابقت دکھانا ہے، اور دوسرے یہ کہ یہ کوشش کرنی ہے کہ کوئی بھی اس دوڑ میں شامل ہونے سے رہ نہ جائے، کیونکہ اگر صرف ایک گروہ ہو تو وہ کس کے مقابلے میں آگے بڑھیں گے؟ اگر صرف ایک شخص ہو تو دوسرے افراد نہیں ہوں گے تو مسابقت کیا رہ جائے گی؟ تو اس میں یہ تعلیم بھی دی گئی ہے کہ جماعت احمدیہ کی اس رنگ میں اسی طرح تربیت کی جائے جس طرح صحابہ کی گئی تھی، اور ان میں سے کوئی شخص بھی دوسرے سے پیچھے رہنا گوارا نہیں کرتا تھا۔ عورتوں کو ایک دفعہ خیال آیا، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں کہ مردوں کو آپ واضح و نصیحت کرتے ہیں، اس کے مطابق وہ عمل بجا لاتے ہیں،
ہم وہ بات سننے سے معلوم رہتی ہیں، یہ بھی ایک ثواب ہے، آنسر کی مجلس میں بیٹھنا، آپ کی برکت حصہ لینا، تو آپ نے ان کے لیے مقرر کر دیا وقت۔ بعض قبائل کے متعلق یہ آتا ہے کہ انہوں نے جب دیکھا اس وقت طاغوتی طاقتوں نے تلوار کے زور سے اسلام کو بچانا چاہا تھا، تو نہتے مسلمانوں کو خدا تعالیٰ نے حکم دیا کہ اگر یہ تلوار کا معجزہ دیکھنا چاہتے ہیں تو چلو ان کو یہ دکھا دیتے ہیں، تم ٹوٹی ہوئی تلواریں لے کے میدان میں آ جاؤ، جو تمہارے پاس ہے وہ میدان میں پہنچ کے میدان جنگ میں میرے حضور پیش کر دینا، میں آسمان سے فرشتوں کو نازل کر کے تمہیں کامیاب کر دوں گا۔ اس جان دینے کی جو قربانی اس وقت دی گئی عارضی طور پر، اس وقت بعض قبائل کو یہ خیال پیدا ہوا کہ سارے قبیلوں کے جو جا سکتے ہیں لوگ جاتے ہیں اور ایک جیسا ثواب لیتے ہیں، ہمیں باقیوں سے آگے نکلنا چاہیے۔ تو اس روح مسابقت کے نتیجے میں بعض لوگوں نے سارے مردوں کو میدان جنگ میں شہید کروا دیا، یعنی اتنی قربانی دی، اور صرف اس روح مسابقت کی وجہ سے کہ ہم ان کے پہلو بہ پہلو نہیں ہمیں پسند، ہمیں اس سے آگے نکلنا چاہیے۔ تو صحابہ کی زندگیاں اس روح مسابقت کے حسین مناظر سے بھری پڑی ہیں، وہی چیز اب ہمیں اپنے رب کے حضور پیش کرنی۔ تو ہمارا یہ فرض بھی ہے اس روح مسابقت کے نتیجے میں کہ ہر شخص مقابلے کے میدان میں آنے کے لیے تیار ہو، تبھی تو پتہ لگے گا کہ کون آگے نکلتا ہے۔ کسی کو ہم نے پیچھے نہیں رہنے دینا، ایک کم سے کم معیار پر ہر احمدی فرد اور ہر احمدی جماعت اور ہر احمدی ملک کو لے کے آنا ہے، اور پھر ان کا آپس میں مقابلہ کروانا ہے کون آگے بڑھ سکے۔